بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد آج سورۃ القلم کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس پر بات کروں گی میں۔ 11 سے 14 کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے ان مکہ والوں کو بھی آزمایا جیسے ہم نے آزمایا تھا باغ والوں کو، جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور توڑ لیں گے اس کا پھل صبح و سویرے، اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ چکر لگانے گیا اس باغ پر ایک چکر لگانے والا آپ کے رب کی طرف سے، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، چنانچہ باغ کٹے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ندا دی صبح و سویرے کہ سویرے سویرے اپنے کھیت کی طرف چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ تو وہ چل پڑے اور ایک دوسرے کو چپکے چپکے کہتے جاتے کہ خبردار اس باغ میں ہرگز داخل نہ ہو، آج تم پر کوئی مسکین۔ اور چلے وہ یہ سمجھتے ہوئے چلے کہ وہ اس ارادے پر قادر ہیں۔ پھر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے غالباً ہم راستہ بھول گئے، نہیں ہماری تو قسمت پھوٹ گئی۔ ان میں جو زیرک تھا بول اٹھا کہ کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم پر ہم ہی سرکش تھے، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدلہ دے گا جو بہتر ہوگا، اس سے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ دیکھ لیا ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ تو گائز یہ ہے سورۃ قلم کی آیت مبارکہ، اسی کی تفسیر میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ رؤسائے قریش اور سرداران مکہ سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت اور عداوت میں پیش تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے انہیں بہت ساری دولت بخشی ہے، صاحب اولاد ہیں، کعبہ کے والی ہونے کی وجہ سے اہل عرب ان کی دل سے عزت کرتے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے، ہمارے نبی کی دعوت کو قبول کرتے، لیکن یہ لوگ اس آزمائش میں پورے نہ اترے، اس امتحان میں ناکام ہو گئے، انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا، ہمارے نبی پر طرح طرح کی آوازیں کسنے لگے، ہمارے کلام کو اساطیر الاولین کہا۔ ان سے پہلے بھی کئی لوگ گزرے ہیں جب انہوں نے اپنے انعامات سے ان کی آزمائش کی اور وہ آزمائش میں ناکام ہو گئے، تو ہم نے ان سے وہ نعمتیں یکایک سلب کر لی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلت میں گرا دیے گئے۔ اگر مکہ کے یہ رئیس باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی سابقہ ناشکروں کا سا ہوگا۔ تو ایک ایسی ہی جماعت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یمن میں صنعاء کے قریب ایک نیک آدمی رہتا تھا، اس نے اپنی زمین میں باغ لگا رکھا تھا، وہ اس باغ سے بڑی دریا دلی سے غریبوں مسکینوں کی خدمت کیا کرتا۔ وہ فوت ہو گیا اور اپنے پیچھے 3 بیٹے چھوڑ گیا۔ بدقسمتی سے ان کے ذہن مادیت گزیدہ، وہ آپس میں کہنے لگے کہ والد صاحب کے زمانے میں مال بافرات تھا اور اخراجات برائے نام تھے، اب ہم 3 ہیں، ہمارا کثیر بال بچہ ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں اور آمدنی وہی سابقہ ہے، اب اس کے بغیر چارہ نہیں کہ خیرات و صدقات کا جو دروازہ ہمارے والد صاحب نے کھول رکھا تھا اسے بند کر دیا جائے، اپنے گاڑے پسینے کی کمائی ان مفت خوروں میں نہ لٹائی جائے، ورنہ افلاس و غربت کے دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا یہ معمول بنا لیا کہ فصل سویرے اندھیرے میں برداشت کرتے، جبکہ کسی سائل کے آنے کا کوئی امکان بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دفعہ ان کے باغ کا پھل پک کر تیار ہو گیا، انہوں نے اس کو کاٹنے کا پروگرام بنایا، رات کو مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ منہ اندھیرے جائیں گے اور سویرے سویرے پھل توڑ لیں گے۔ انہوں نے انشاءاللہ کہنا بھی گوارا نہ کیا۔ جن کی آنکھ پہلے کھلی انہوں نے سونے والوں کو جگایا اور جلدی
باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں چپکے چپکے ایک دوسرے کو تاکید کرنے لگی کہ دیکھو آج تمہارے باغ میں کوئی غریب مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ یہ لوگ خواہ مخواہ تنگ کرتے ہیں، مفت میں جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں، تو اس سے ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ جب باغ کے قریب پہنچے تو وہاں منظر ہی اور تھا۔ ہرے بھرے درختوں اور پھلوں سے لدی ہوئی ٹہنیوں کے بجائے سیاہ ٹنڈ منڈ دکھائی دیے، جیسے کسی نے باغ کو جلا کر راکھ کر دیا ہو۔ پہلے کچھ جھٹکے خیال گزرا ہم راہ بھول گئے اور غلطی سے کسی اور جگہ پہنچ گئے، لیکن جب غور سے دیکھا تو چیخ نکل گئی، ہائے ہماری قسمت پھوٹ گئی، ہمارا باغ برباد ہو گیا۔ ان میں سے جو قدرے سیانہ تھا اس نے کہا، میں تو تمہیں بار بار نصیحت کرتا تھا کہ اللہ عز و جل کی حمد و تسبیح کرو، اس کے دیے ہوئے رزق میں سے غریبوں اور مسکینوں کو خوشی خوشی ان کا حق دو، لیکن تم نے میری ایک نہ مانی، اب چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تیرے غلط مشورے نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا ہے۔ دوستو، ان آیات کی وضاحت طلب کلمات لا یستثنون کہ انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا۔ طائف ان سے مراد عذاب الہی ہے جو راتوں رات آیا اور ان کے ہرے بھرے باغ کو خاک سیاہ کر دیا۔ جب انہوں نے اپنے باغ کی یہ حالت دیکھی تو غفلت کی پٹی آنکھوں سے اتر گئی۔ انہیں یقین آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کی راہ میں خرچ نہ کرنے سے انسان اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے۔ چنانچہ وہ صدقے دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوئے۔ اس کریم نے ان کی توقع سے بھی زیادہ اور بہت جلد انہیں اس کا نعم البدل عطا فرما دیا۔ کذالک کا مبتدأ مؤخر کی خبر ہے، یعنی جو شکر نہیں کرتا دنیا میں ہم اس کو یوں سزا دیتے ہیں، کفران نعمت پر جو عذاب انہیں قیامت کے دن ملے گا اس کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ آیات مبارکہ تھی اور ان کی یہ تشریح تھی۔ گائز، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں جتنی بھی عطا ہوئی ہیں، تھوڑی ہیں یا زیادہ ہیں، ہمیں ان میں سے صدقہ ضرور نکالنا چاہیے۔ خیرات و صدقہ ہم کریں تو ہماری بھی اسی میں بھلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گائز، اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا، اور انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اور جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔